حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح نامہ کرانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پہ فائز ہوئے۔ اب ادھر یزید جو تھا نا، وہ ہر طریقے سے کوشش کرتا تھا کہ کب میرے باپ مرے اور میں جو ہے ان کے بعد تخت نشین پہ بیٹھوں، جبکہ وہ ایک نمبر کا فراڈی مکاری آدمی تھا، مکار قسم کا تھا، عیاشی اس کے اندر کھوڑ کھوڑ کے بھری تھی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا، تو اس کو سب سے پہلے یہ فکر لاحق ہوئی کہ جن لوگوں نے اس کی بیعت نہیں کی ہے انہیں اپنی بیعت پر مجبور کرے، جبکہ وہ وقتی طور پہ تھا۔ اب ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت ہی اس کو ایسی کری تھی کہ جب تک کہ بنے رہنا اب تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہ کر لیں۔ اب اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف کے تمام ممالک میں خطوط و حکم نامے روانہ کیے، چنانچہ اس نے عامل مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لے لو، حسین بن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سے پہلے بیعت لو، جب تک ان سے بیعت نہ لے لو انہیں اپنے پاس سے جانے کی اجازت نہ دو اور تشہد اختیار کرو، مہلت نہ دو، ہر طریقے سے ان پہ جد و جہد کرتے رہو۔ جب یزید کا خط ولید کے پاس پہنچا تو وہ بہت گھبرایا، فوراً اس نے ایک شخص کو بھیج کر مروان بن حاکم کو، جو ولید سے پہلے مدینہ کا گورنر تھا، بلایا اور یزید کا خط دکھا کر اس سے مشورہ طلب کرا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں آپ یہاں کہ وہ ہر ایک کو، صحابی کو، تابعی کو ہر طریقے سے جو ہے وہ اکسانے کی کوشش کرتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ مجھ کو اپنا جو ہے خلیفہ تم لوگ مان لو، اب میں جو ہے خلافت کے منصب پہ فائز ہوں، میرے ہاتھ پہ مطلب مجھ کو جو ہے میرے دستے بیعت کر لو۔ یہ اس طریقے کی اس کی سازشیں اور پلاننگ رہتی تھی۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت سے انکار کر کے اس کے لیے اشتعالات کا باعث ہے۔ اب نابکار جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن امام کی دیانت اور تقوی نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے حال پر بیعت کر لے اور مسلمانوں کی تباہی اور شر و احکام شرعی کی بے حرمتی اور دین کی مضرت کی پرواہ کرے۔ یہ امام جیسے جلیل الشان فرزند رسول علیہ السلام سے کسی طرح ممکن نہ تھا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا اور آپ کی عافیت و راحت میں کوئی فرق نہ آنے دیتا، بلکہ دنیا کی بہت ساری دولت آپ کے قدموں میں جمع کر دیتا، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے حضرت امام کی بیعت سند ہو جاتی، شریعت اسلامیہ اور ملت حنفیہ کا نقشہ مٹ جاتا، اور یہ شیعوں کو آنکھ کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ امام نے جان کو خطرہ میں ڈال دیا، لیکن تقیہ کا تصور بھی خاطر مبارک پر نہ گزرا۔ اگر تقیہ جائز ہوتا تو اس کے لیے اس سے زیادہ ضرورت کا اور کون سا وقت ہو سکتا تھا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت سے برابر کنارہ کشی اختیار کرتے رہے۔ جب اس سارے کے سارے معاملات کو یزید دیکھتا رہا، اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے لیے کبھی تیار بھی نہیں ہوئے آپ۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام کے پاس آدمی بھیجا، آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجئے پھر دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ولید نے امام کی بات مان لی۔ آپ اسی رات یعنی 28 رجب سن 60 ہجری مطابق 4 مئی سن 681 عیسوی کو اپنے اہل و عیال، بہن و بھانجی اور بھی دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن زبیر ایک رات پہلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو چکے تھے۔ اب یہ یزید پلید کا مسئلہ یہی تھا، وہ صرف سمپل سا فنڈا سمجھتے ہوئے چلیں، وہ یہ چاہتا تھا کہ امام حسین خاص کر کے بیعت کر لیں، چونکہ امام حسین ہی اس وقت ایسے جیتے جاگتے اسلام کی روشن دلیل تھی جس سے جو ہے اس کا ہر طریقے سے نسب نامہ اونچا ہو سکتا تھا، اس کی پگڑی اونچی ہو سکتی تھی۔ وہ ان کو بیعت کرا کے اپنا نامور
جانا چاہتا تھا۔